وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد الله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذا لفظ البخاری. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اذا كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، فی الصلاۃ نماز میں، قلنا تو نماز میں ہم یہ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو، من عبادہ اپنے بندوں کی طرف سے، السلام علی جبریل سلامتی ہو جبریل پر، ومیکائیل اور سلامتی ہو میکائیل پر. ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جب نماز میں ہوتے تھے ہم ان الفاظ کے ساتھ سلام بھیجا کرتے تھے، السلام علی فلان و فلان، پھر ہم لوگوں کے نام لے لے کر ان پر ہم سلام بھیجتے تھے نماز میں دوران تشہد. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اصلاح کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، میرے ساتھیو السلام علی اللہ نہ کہا کرو. کیوں؟ فإن اللہ هو السلام، اللہ ہی سلام ہے. اسی لیے نماز سے فارغ ہوتے ہی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تیرے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سلام ہے. ومنک السلام، سلامتی اللہ تیری طرف سے ہے. تو اللہ نبی علیہ السلام فرماتے لا تقولوا السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو یہ نہ کہا کرو. کیوں؟ فإن اللہ هو السلام، اللہ رب العالمین کے ذات سلام ہی ہے. اور بلکہ تم اس طرح کہا کرو، آپ علیہ السلام نے اصلاح فرمایا ولیکن قولوا، لیکن تم اس طرح کہا کرو التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں بھی صرف میرے اللہ کے لیے، والطیبات اور تمام پاکیزہ مالی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے. گویا یہاں پہ ہم نماز کے قیام کے دوران جو ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے اور وضاحت ہے. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ التحیات للہ، اللہ جو وعدہ ہم نے قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر جو وعدہ کیا تھا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کس قسم کی عبادت کرتے ہیں؟ تشہد کی حالت میں یہ ڈیٹیل، یہ تفصیل بیان کرتا ہے. اللہ ہماری ہر قسم کی زبانی عبادتیں بھی صرف تیرے لیے، تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ صرف تیرے لیے، اور تمام مالی عبادتیں بھی صرف اللہ تیرے لیے. اب زبانی عبادتیں کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ. نماز کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو بھی زبان سے ادا کرتے ہیں یہ سارے زبانی عبادت ہیں. پھر اس کے بعد اسی نماز کے اندر اللہ اکبر کے رفع الیدین سے لے کر رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، تشہد میں بیٹھنا، سلام پھیرتے وقت اپنے چہرے کو دائیں بائیں موڑنا، یہ سارے کے سارے بدنی عبادت ہیں.
اور والطیبات اور تمام پاکیزہ مالی عبادتیں، صدقات و خیرات دے دینا، اپنے گھر والوں کو بہتر طریقے سے ان کو پالنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ سارے کے سارے مالی عبادتوں میں سے ہیں۔ اب زبانی عبادت پہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اس میں ہے، کسی کو اگر آپ اچھی بات بتائیں یہ بھی اسی میں ہے، زبانی عبادت میں ہے، کیونکہ عبادت کا جو مضمون ہے وہ بہت وسیع ہے۔ عبادت ہر وہ عمل جس عمل کے کرنے کی وجہ سے، ہر وہ بات جس بات کی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ تو التحیات للہ، تمام قسم کی زبانی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، خواہ وہ تلاوت کی صورت میں ہو، ذکر اذکار کی صورت میں ہو، یا کسی کو اچھی بات کی رہنمائی کی صورت میں ہو۔ والطیبات اور تمام، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام سلامتی علیکہ تجھ پر ہو ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمتیں بھی آپ پر ہوں، اللہ کی برکتیں بھی آپ پر ہوں۔ السلام علینا، سلامتی ہم نماز پڑھنے والوں پر، ہم مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک جو بندے ہیں جو دنیا میں موجود ہے ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، جو آخرت کی طرف کوچ کر گئے ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اسی حدیث میں وضاحت موجود ہے، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ، جب تم یہ جملے زبان سے ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اصابت کل عبد اللہ صالح فی السماء والارض، اللہ کے تمام نیک بندوں تک وہ سلامتی کی دعا پہنچ جاتی ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو۔ آپ جب انسان ریگولر نماز پڑھتا ہے اور نماز میں التحیات للہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام جو فوت شدگان، اگر وہ اسلام پر، توحید پر، ایمان پر اگر ان کا خاتمہ ہوا ہے، ان تک ڈائریکٹ وہ سلامتی، وہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک نہیں ہے، جس کا میں نماز کی آغاز میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مدد مانگتا رہوں گا۔ یہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس عہد کی تجدید ہو رہا ہے، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ہر قسم کی عبادتوں کے لائق تو ہی ہے، معبود برحق تو ہی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے عبد تھے، بندے تھے، نبی علیہ السلام نور من نور اللہ، نئی انسان تھے، لیکن عہدے کے اعتبار سے وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول علیہ السلام رسول تھے۔ تو لہٰذا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کے بندے اور رسول نے بندگی کا جو طریقہ بیان کر کے گئے ہیں، میں نماز کی آخری سیشن میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں عبادت تیرے حکم کے مطابق اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق میں عبادت بجا لاؤں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ نبی علیہ السلام تشہد میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی تمام قسم کی زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ ہی کی عبادت نبی علیہ السلام کی طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔